بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ علم کے حوالے سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دانشوروں نے درست کہا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی۔ علم کی دولت جو ہے وہ ہر وقت آپ کے کام آتی ہے، وہ آپ کا سرمایہ ہے۔ وہ آدمی کچھ بھی ہو جائے لیکن اگر اس کے پاس علم ہے تو پھر وہ باقی چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو جو لوگ ہندوستان سے آئے وہ سب اس میں اکثر پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس میں جو آئی سی ایس افسر آئے جو بعد میں سی ایس ایس بنے، اس میں سے آلموسٹ 95% جو تھے وہ انڈیا سے آف کر کے آئے تھے۔ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے پاکستان سے محبت تھی، تو کچھ اس لیے آئے تھے کہ انہیں ترقی ملے گی، کہ وہ چھوٹا ملک ہے، انڈیا بڑا ملک تھا، وہاں ترقی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو وہ ایک صرف ڈاکٹر اے جی این قاضی ڈاکٹر تو دوسرے ہیں، اے جی این قاضی صاحب ایک سیکریٹری تھے جو سندھ سے جن کا تعلق تھا، وہ باقی سارے اردو اسپیکنگ سیکریٹری تھے۔ اس کے بعد میں جو صورتحال بنی تو پھر پنجاب سے جو ہے آنے شروع ہوئے، وہاں کشمکش ہوئی پنجاب میں اور اردو اسپیکنگ میں۔ وہ بھی ہیلتھی کشمکش تھی، اور اس کے اندر کیونکہ یہ لوگ جو ہندوستان سے آئے تھے وہ آئی سی ایس افسر تھے، وہ انگریزوں کے کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، ان میں وہی خوب بو تھی جو انگریز میں تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ خدمت کے جہاں انہوں نے بہت سی خدمت کی ہیں، بہت زیادہ انہوں نے ترقی کے جو مراحل طے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم حیدرآباد کی مثال لے لیں تو نیاز صاحب ایک آئے تھے کمشنر، انہوں نے وہاں کے پر نیاز اسٹیڈیم بنایا اور بہت سی لائبریری بنائی، سندھ کی لائبریری بنائی، اور اس کے علاوہ بہت سے اور کام بہت کیے جو کہ ترقی کے حوالے سے ترقی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسرور حسن خان تھے، پھر یہاں اے ٹی اے نقوی تھے، پھر یہاں ہاشم رضا صاحب تھے کراچی میں، جنہوں نے بہت ترقی کی اور یہاں پر ترقی کرائی یہاں پر پاکستان کی۔ کمشنر رہے ہیں اور یہ بڑے اعلیٰ پیمانے کے افسر تھے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد میں یہاں آنے کے بعد میں جو میں نے فخر کے ساتھ میں بہت سے لوگ یہاں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو کمتر سمجھا، اور اپنے آپ کو عالم و فاضل سمجھتے ہوئے پورے پاکستان پر حکمرانی کا خواب دیکھتے ہوئے، اور یہ اپنے آپ کو جو فخر کا مینار جو بلند کیے، اس سے یہاں پر تھوڑی سی تلخی ہوئی، اور ایک جی ایس ان کی موومنٹ نے جنم لیا، جس کے بعد میں پھر سندھیوں نے یہ فیصلہ کیا جو سندھ کے رہنے والے تھے کہ وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بہت آگے بڑھ گئے ہیں، جبکہ جو اردو اسپیکنگ لوگ تھے جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ یہاں پر میں نے طاقت کے زور پر یا بدماشی کے زور پر تعلیم کو اکثر نظر انداز کر دیا، جبکہ اندرون سندھ کا بچہ جو تھا وہ جگہ جگہ پڑھ رہا تھا، لائبریری میں بیٹھتا تھا۔ ان کو سکھایا یہ گیا کہ بھئی آپ کو تعلیم حاصل کرو، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ہی آپ ترقی کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے کی۔ آپ نے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کرونا کا زمانہ تھا، لاڑکانہ میں ایک لائبریری کو بند کر دیا گیا، تو وہاں بچے احتجاج کر رہے تھے کہ صاحب ہماری لائبریری کھولو تاکہ ہم پڑھیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے جس کے نتیجے میں آج پورے پاکستان کے اوپر سندھی زبان بولنے والے اور سندھ کے رہنے والے جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور جبکہ اردو اسپیکنگ کا نام نشان ہی مٹ رہا ہے۔ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہاں پر بھی اگر ان کے سیکریٹریٹ دیکھا جائے تو وہاں پر تمام سندھی جو ہیں وہ سیکریٹریز موجود ہیں، اور بہت چھوٹے لیول پر بھی سندھی آزاد موجود ہیں، جو ہم ان کی تعریف میں یہ جملے ادا کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے علم حاصل ہونے کے علم کے مخالف سمت پہ گئے اردو اسپیکنگ، تو نتیجہ آج سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہ بالکل پسماندہ ہو گئے ہیں، اور ان کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یا پھر وہ باہر چلے گئے ہیں، مزید ہجرت کر کے چلے گئے ہیں کہ صاحب یہاں ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ وہ نہیں بھی ملتی تھی، یہ صحیح ہے کہ سیاست کا یہ کھیل ایسا ہے کہ جو آدمی اپنے لوگوں کو دیتا ہے، تو یہ لوگ بھی اپنے سندھی برادر جو تھے وہ اپنے لوگوں کو زیادہ موقع دیتے تھے اور دے رہے ہیں۔
تو لیکن یہ کوئی ہٹ کی بات نہیں ہے. ایک زمانے میں جیسے ہم نے کہا کہ سارے ایک زمانے میں جب ایوب صاحب کا دور تھا تو سارے کمشنر جو تھے وہ ہزارہ کے لگا دیے گئے تھے. ایک زمانہ جب نواز شریف کا آیا تو اس نے بہت سارے پنجابی لگا دیے تھے. ایک زمانہ جب بھٹو صاحب کا آیا تو انہوں نے بہت سے بینظیر صاحبہ کا ہم نے بھٹو صاحب کے زمانے میں تو خیر اتنا مسئلہ بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا یہ اردو اور جے ایس این کی موومنٹ کو وہ سپورٹ کرتے تھے. وہ ہم اس کے گواہ ہیں. خیر وہ اس سے بحث قطع نظر بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو کچھ بھی وجہ ہوئی جس طرح سے بھی ہوا ہمارے سندھی بھائی ترقی کر گئے اور آج فوج میں بھی ان کی 1.5 لاکھ کی تعداد موجود ہے جو کہ کافی بڑی تعداد ہے. آپ اسے 1/4 کہہ سکتے ہیں یا 1/5 کہہ سکتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد کا ہونا بذات اس کا بین ثبوت ہے کہ صاحب جو ہے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے. میں جب 2013 میں لاڑکانہ گیا سچ ٹی وی کی طرف سے اور میں نے فریال تالپور صاحبہ کا جب میں نے انٹرویو کیا انہوں نے ایک ہی انٹرویو دیا ہے جو مجھے دیا. اور فریال تالپور صاحبہ نے مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ جو سمجھتے ہی کیا ہو صرف کراچی والے یہ سمجھتے ہو تو یہاں پر تو لاڑکانہ میں 4 شہید بھی دفن ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کی خواتین بھی بہت متحرک ہیں. جو میں نے دیکھا واقعی متحرک تھی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو بچیاں ہیں وہ پڑھ کے آ رہی ہیں. جو اندرونی سندھ کی بچیاں ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ رہی ہیں جو کہ آئندہ کے دور کے اندر وہ بہت زیادہ یعنی جو پوزیشن ہوں گی وہ بڑی پوزیشنوں میں وہ فائز ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا کہ ایس پی بھی ہیں جو سندھی اسپیکنگ ہیں لیکن وہ ہم اس سے خوش ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو وہ امید کرتے ہیں کہ وہ انصاف کا پہلو دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور ترقی کریں گے. تو بہرحال آج کا موضوع یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی علم کا دامن ہاتھ میں سے پکڑا وہ ترقی کر گئے اور جنہوں نے علم کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑا اور بدماشی کے روش پہ گئے یا غنڈہ گردی کے روش پہ گئے یا دہشت گردی کے روش پہ گئے وہ آج راندہ درگاہ ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہ ان کو کوئی یعنی مقام نہیں ہے سوسائٹی میں بھی اور ساتھ میں بھی. اور ابھی بھی یہ کر رہے ہیں کہ مسلسل جہاں جہاں ان کے پاس ابھی بھی ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے وہ وہاں پہ بےایمانیاں کرتے ہیں اور جو ہے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. تو ابھی بھی یہ لوگ سدھرے نہیں ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو اردو اسپیکنگ کا کہ جو علم کی دولت ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی. باقی تو پیسے روپے جو بنا کے آپ لے گئے ہیں تو کیا ہو گیا پتھر اور گہرے میں تبدیل کر دیا آپ نے. لیکن علم کی جو دولت ہے وہ ایسی دولت ہے کہ جو نہ چھینی جا سکتی ہے نہ لوٹی جا سکتی ہے نہ وہ کوئی آدمی اس کو اس سے دوسروں کو فائدہ تو مل سکتا ہے. آپ فائدہ دینا چاہیں تو مل سکتا ہے لیکن آپ کو علم کے علاوہ دولت سے آپ کے بچے پروان نہیں چڑھ سکتے نہ ترقی کر سکتے نہ سویلائز ہو سکتے ہیں نہ اور کوئی کام کر سکتے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو خال جو ہے وہاں پر اردو افسران موجود ہیں. سی ایس ایس نہیں کرتے ہیں. حیدرآباد میں جو ہمارے دوست ہیں سعید صدیقی جاوید صدیقی جو فادر تھے انہوں نے وہ ایک ادارہ کھولا تھا سی ایس ایس کا جس سے وہ جو لوگ بھی ابھی بھی وہاں سے پڑھ کے بچے وہاں وہ ابھی قائم ہیں وہاں سے پڑھ کے جو سندھی بچے ہیں وہ پڑھ کے آ رہے ہیں. اردو اور پنجابی جو لوگ ہیں وہ جو یہاں پنجابی کے سیٹلر ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے تو وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم آج کا جو میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ علم کی جو دولت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ سندھی بھائیوں نے کیا. آج جو ہے وہ فوج میں بھی ہیں میجر جنرل کے عہدے پہ سے پہنچ گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بھی ہو جائیں گے. رینجرس میں بہت ہیں. اسی طرح سے بیوروکریسی کے اندر وہ تمام چھائے ہوئے ہیں صرف علم کی وجہ سے. تو علم اگر حاصل کریں گے تو آپ اور پہلے جب اردو اسپیکنگ تھے تو وہ علم کی وجہ سے تھے. اور جب ایک آدمی آ گیا یہاں پر جو الطاف حسین کے نام سے اس نے آدمی نے سارا کام جو کیا وہ اردو اسپیکنگ کے خلاف کام کیا اور بچوں کو پڑھنے کی بجائے علم دینے کی بجائے اس نے تباہی بربادی کا راستہ اختیار کیا دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اور مار دھاڑ کا راستہ اختیار کیا جس سے وہ بالآخر ان کو نقصان ہوا. اور یہاں تک کہ اس نے ریاست کو بھی چیلنج کر دیا جس کے بعد میں ان کو سزا سے دوچار ہوئے. اور آج تک جو اردو اسپیکنگ جو ہے وہ سزا کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کیونکہ جو لوگ بھی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ترقی پہ. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وہ صرف سینٹرل کے حد تک اور ویسٹ میں بھی جو اورنگی کا علاقہ ہے وہاں تک محدود ہو گئے ہیں. ویسٹ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کیماڑی الگ کر دیا گیا ہے اور ضلع الگ کر دیا گیا ہے یا ڈسٹرکٹ الگ کر دی گئی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ جو لوگ بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ علم حاصل کریں تعلیم حاصل کریں
اور فوج میں جائیں اور اس کے علاوہ بیوروکریسی میں جائیں، سی ایس ایس کریں، تو وہ ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کا کوئی، میں نے اس کے علاوہ اگر کوئی بدمعاشی کا ذریعہ کرنے جائے گا تو پھر اس کا مقام جیل ہوگا، یا یا معاشرے کے اندر رسوائی ہوگی، جو کہ اس وقت اردو اسپیکنگ کی ہو رہی ہے اور خوب ہو رہی ہے۔ تو ہم اس سے چاہتے یہ ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو تو آپ مقابلہ کریں، البتہ آپ پڑھیں، پڑھنے میں تو کسی کو کوئی ایجوکیشن حاصل کریں، علم حاصل کریں، نالج حاصل کریں۔ اس وقت جو ہے بہت میدان ہے، وہ جو آئی ایم جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، سائبر کا زمانہ ہے، آپ کا روبوٹ کا زمانہ ہے۔ آپ اس پہ آپ اس پہ ترقی، آپ اس پر پڑھیں، انجینئرنگ آپ کو زیادہ کریں، یا جو کچھ بھی آپ بھی جو بھی جس حصے میں بھی آپ تعلیم حاصل کرنا چاہیں، آپ تعلیم حاصل کریں تو ترقی آپ کی قدم چومے گی، آپ بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، عوام کی خدمت کر سکیں گے، پاکستان کی خدمت کر سکیں گے، انسانیت کی خدمت کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔